لوگ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، نئے سال کی مبارکباد دینا معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک روزہ 10 محرم کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے نبی موسیٰ کو جو فتح ملی تھی فرعون پر، تو وہ 10 محرم کے دن ہی میں ملی تھی، تو ہم لوگ اس کی یاد مناتے ہیں۔ تو حضور نے فوراً فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نعمت ملی ہو تو اس پر شکر منانے کا تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی اگلے سال روزہ رکھیں گے۔ ہاں، ایک کام کریں گے، ہم ایک روزہ اس کے ساتھ ملا دیا کریں گے تاکہ تمہارے عمل سے مشابہت نہ ہو جائے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول نے ایک بات یہ سکھائی ہے کہ نیک اعمال بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، گمراہ لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ جس نبی نے اپنی امت کو نیک اعمال کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، وہ امت ناچ گانے میں بھی اپنے نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہی ہے۔ یہ ایس ایم ایس بھیجنا، یہ نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ کارڈ دینا، یہ تبادلہ کرنا، یہ ہائی ہیلو کرنا، یہ اس طرح کی تقریبات کرنا، یہ کیک کاٹنا، یہ اس رات کو تفریحات میں گزارنا، یہ سب کا سب کفر میں شرکت ہے اور کفر سے مشابہت ہے۔ ہمیں اس بارے میں حدیث سے جو ہدایات ملتی ہیں، وہ جب بھی نئے مہینے کی ابتدا ہوتی تھی تو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاحسان۔ یہ مشہور دعا ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے حق میں برکت والا بنا، سلامتی والا بنا۔ تو اگر کوئی نئے سال پر، چاہے وہ اسلامی ہو یا انگریزی سال ہو، اس میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں آئندہ ان کوتاہیوں کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں 2 چیزیں جو ہمارے معاشرے میں نئے سال کے حوالے سے ہو رہی ہیں وہ قابل اصلاح ہیں۔ ایک ہے نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ غلط ہے۔ مبارکباد ہمیشہ کسی کو کسی خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے، نئے سال کا آنا کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے ہیں، جب بھی نیا سال آتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں 1 سال کم ہو گیا۔ عیسائی جو ہیں، مسلمان ان کو کرسمس پہ مبارکباد دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ اپنے ہجری سال پہ مبارکباد نہیں دے سکتا تو کافروں کے لیے کیسے مبارکباد دے سکتا ہے؟ نئے سال پہ مبارکباد دینا یہ تو بدعت ہے، یہ تو کافروں کی رسم ہے، یہ ان کا نیو ایئر ہوتا ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کافروں کی رسم ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی نئے سال، حضور کی زندگی میں 65 سال گزرے ہیں تو حضور کو بھی تو لوگ مبارک دیتے ہیں کہ نیو ایئر کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ تو بالکل جائز ہے، مبارکباد دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ رسومات کہ جو ہمارا دین منع نہیں کرتا ہے اور معاشرے میں رائج ہو جائیں، اس کو منع کرنا ہی غلط ہوتا ہے۔ اب اگر سب لوگ جمعہ کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے، اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو شرک کہنا یا بدعت کہنا، یہ مطلب وہی کہے گا کہ جس کو مزاج شرع پر واقفیت حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ سال کے شروع ہونے پر مبارکباد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ جلال سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے الحاوی، اس میں لکھا ہے کہ یہ ثابت ہے۔ آج بڑی شد و مت کے ساتھ نئے سال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پرانے سال کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 31 دسمبر کو فحاشی اور عریانی کا سیلاب امنڈ آتا ہے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ان خرافات میں شریک تو نہیں ہوتے لیکن نئے سال کی مبارکیں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ نئے سال کے نام پہ باقاعدہ مبارک دینا، اس کا ہماری شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کا ہماری شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سال آیا اور گزر گیا، نیا سال شروع، یہ بھی گزر جائے گا۔ اگر نئے سال پر مبارکباد دینی شریعت میں ہوتی تو ہجری سن کے آغاز پر ہوتی، اور تعجب یہ ہے کہ جس حد تک اس سن کو عام کیا جاتا ہے، عیسوی کو، اس حد تک سن ہجری کو مسلمان اس کو رواج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور سن ہجری کی بنیاد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رکھی ہے، لہذا سن ہجری کو یاد رکھنا صحابہ کرام سے محبت کی علامت ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس لیے جہاں جنوری فروری ان ماہ کو یاد رکھتے ہیں وہاں محرم صفر کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ نیا سال منانا اور ہیپی نیو ایئر کی تقاریب میں جانا یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ مغرب اور مشرق کے معاملات کا فرق ہے، یہ مغربی انگریزوں سے متاثر لوگوں کی روایات ہے۔ باقی سال کے شروع میں آپ مبارکباد دے دیں، قرآن حدیث سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے، آپ دعا دے دیں اللہ آپ کے اس سال کو مبارک فرما دے، وہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہو محرم سے یا وہ شمسی سال شروع ہو رہا ہو قمری یا شمسی جنوری سے شمسی سال، اس کی مبارکبادی آپ دے سکتے ہیں۔ تو محرم میں بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ سال آپ کے اوپر مبارک فرمائے، تو وہاں اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں، یہ شمسی سال ہے، بعض لوگ اسے بھی اسلامی کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فلاں کے بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو جنوری میں بھی آپ مبارکبادی اس طرح دینا چاہیں کہ دعا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء کی ترتیب ہے کہ اس میں پہل نہ کی جائے۔ کوئی آدمی آپ کو مبارکبادی کہے تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے اللہ آپ کو مبارک کرے، جواب میں بندہ کہہ لے، کیونکہ یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے نیا مہینے کا چاند طلوع ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو دعائیں کی ہیں، اللہم علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اس طرح مختلف الفاظ اور بھی ہیں۔ تو یہ دعا تو مہینے کے چاند پہ تو ثابت ہے جو آپ علیہ السلام نے کی، لیکن اس کو سال کی بنیاد پر یہ حدیث پاک میں ملتا نہیں ہے، تبھی میں نے اس کو جائز کہا ہے، اس کو منع بھی نہیں کہا اور کار ثواب اور نیکی بھی نہیں کہا، کیونکہ جس کا پروف اور ثبوت نہ ملے ہم اس کو کس بنیاد پر یہ سوال کر رہے ہیں۔ انگریزی سال کا تعلق سورج سے ہے، اسلامی سال کا تعلق چاند سے ہے، چاند بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ نے بنایا، تو سارے نظام اللہ ہی کے انسان کی ضرورت کے لیے مختلف علاقوں میں جس طرح مختلف زبانیں ہیں، مختلف معاملات ہیں، تو یہ سال بھی مختلف ہیں، تو اس میں کوئی یہ کفر اور اسلام کی جنگ بہرحال نہیں ہے، تو اسلامی سال ہو یا دوسرا سال سب اللہ کے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اسلامی مہینوں کو، تاریخوں کو اور اسلامی ساری تمام اسلامی اقدار کو یاد رکھنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔